ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو دبائیں ایسی بہت سی ویڈیوز کے لیے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی سمندر ضرور دیکھا ہوگا یا کشتی یا جہاز پر بھی بیٹھے ہوں گے، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا یا یہ جاننے کی کوشش کی کہ سمندر کتنا گہرا ہے، اس کی کتنی گہرائی میں کیا چیز موجود ہے اور انسان سمندر کی کس گہرائی تک جا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو آئیے آج ہم آپ کو اسی سے متعلق کچھ انفارمیشن دیتے ہیں۔ ہاؤ مچ ڈیپر دی اوشن از، یعنی سمندر کتنا گہرا ہے۔ تو یقیناً سمندر نہ صرف ہماری سوچ سے بھی گہرے ہیں بلکہ کائنات کے بہت سے راز اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ ہماری زمین کا کل 71% حصہ سمندروں پر مشتمل ہے۔ سمندر کے حجم کا اندازہ آپ ایسے لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم زمین کے تمام خشک حصوں بشمول ماؤنٹ ایوریسٹ، K2 اور تمام ملکوں کو سمندر کے اندر پھینک دیں تو تب بھی سمندر کے اندر صرف 3 کلومیٹر گہرائی کو ہی فل کر سکیں گے۔ یاد رہے کہ سمندر کی اوسط گہرائی 3688 میٹر جبکہ اب تک کا دریافت شدہ سب سے گہرا مقام 10,994 میٹر گہرا ہے۔ سمندر کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے اب ہم اسکیل کی مدد لیتے ہیں۔ انسان کی اوسط لمبائی 6 فٹ، ہاتھی کی اوسط اونچائی 3.3 میٹر، اسلام آباد کی لمبی ترین بلڈنگ سینٹورس مال کی اونچائی 110 میٹر جبکہ اب تک کے بنائے گئے سب سے بڑے بحری جہاز کی ٹوٹل لمبائی 458 میٹر ہے۔ سائنسدانوں نے سمندر کی گہرائی کو مختلف زونز میں تقسیم کر رکھا ہے، جس میں سب سے پہلے آتا ہے سمندر کی گہرائی میں 40 میٹر تک کا ایریا جو کہ سکوبا ڈائیورز کی ڈائیو کرنے کی زیادہ سے زیادہ حد مقررہ ہے۔ اس کے بعد کچھ اور نیچے جائیں تو 100 میٹر کی گہرائی میں پاکستانی آبدوز PNS غازی کا تباہ شدہ ملبہ ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ PNS غازی 100 فٹ گہرائی میں حادثے کا شکار ہوئی جبکہ اس کی کل لمبائی 95 میٹر تھی۔ 100 میٹر کا ایریا وہ ممنوعہ حد ہے جہاں اگر آپ ضروری احتیاط نہیں کرتے تو سکوبا ڈائیونگ کرنا آپ کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے، لیکن یہ حد بھی مشہور فری سٹائل ڈائیور ہربرٹ نیش کو نہ روک سکی اور انہوں نے 214 میٹر کی فری سٹائل ڈائیو کر کے ورلڈ ریکارڈ بنا ڈالا۔ ہربرٹ نے یہ ڈائیو ایک سانس میں بغیر کسی ڈائیونگ آلے کے مکمل کی۔ اگر ہم کچھ مزید نیچے 332 میٹر کی گہرائی تک جائیں تو ہمیں سکوبا ڈائیور احمد گبر کی طرف سے قائم کردہ ورلڈ ریکارڈ ملے گا جو کہ انہوں نے ایک چیلنج کے دوران ڈائیو کر کے قائم کیا۔ اس کے بعد کچھ نیچے 500 میٹر تک ویلز کو تیرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ 500 میٹر ویلز کی غوطہ لگانے کی زیادہ سے زیادہ حد ہے جو کہ دنیا کی سب سے لمبی اور بڑی دریافت شدہ مخلوق ہے۔ اسی حد تک آج کل کی جدید آبدوزیں غوطہ لگا سکتی ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے 535 میٹر کی حد جہاں آپ بآسانی پینگوئنز کو تیرتا دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے مزید نیچے ان کا تیرنا ممکن نہیں۔ اس لیول پر پانی کا پریشر برابر ہوگا اس سکے کے جس پر آپ کسی گائے کو کھڑا کر دیں۔ مزید 295 میٹر نیچے جانے پر ہم برج خلیفہ کی اونچائی کے برابر سفر طے کر چکے ہوں گے۔ یاد رہے برج خلیفہ دنیا کا انسانی تعمیر شدہ سب سے لمبا سٹرکچر ہے۔ 1000 میٹر کے بعد ایک ایسی دنیا کی شروعات ہوتی ہے جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ یہ وہ زون ہے جہاں کبھی روشنی کا گزر نہیں ہوا کیونکہ اس حد سے نیچے نہ تو کبھی سورج کی روشنی پہنچ سکی ہے اور نہ ہی اس کا پہنچ پانا ممکن ہے۔ اگر آپ سمندر کی 1000 میٹر گہرائی میں پانی کے پریشر کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو یہ اس پریشر کے برابر ہوگا اگر سیارہ وینس پر بغیر کسی خلائی لباس یا کسی اور حفاظتی انتظام کے کسی شخص کو کھڑا کر دیا جائے۔ اس زون میں بغیر کسی آبدوز کے انسان کا داخل ہونا ناممکن ہے۔ اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ کچھ ہی منٹ میں دل کے یا جسم کے کسی اور اعضاء کے پھٹ جانے کی وجہ سے مر جائے گا۔ اگر بالفرض وہ بچ جاتا ہے تو یقیناً اگلے ہی لمحے کسی خوفناک آکٹوپس یا سکویڈ کا نوالا بن جائے گا۔ اس کے بعد 1280 میٹر کی گہرائی میں آپ کو سمندری کچھوے دیکھنے کو ملیں گے۔ 1280 میٹر کچھووں کی زیادہ سے زیادہ غوطہ لگانے کی حد ہے۔ اس کے بعد 2000 میٹر کی گہرائی میں مزید خوفناک سمندری مخلوق کا علاقہ شروع ہوتا ہے۔ اس علاقے میں سمندری مچھلی بلیک ڈریگن کی حکمرانی ہے۔ یہ اس علاقے کی بے تاج بادشاہ ہے۔ اس پوائنٹ پر اس مچھلی کو بغیر کسی تیز لائٹ کے دیکھنا ممکن نہیں۔
इसके बाद 2250 मीटर की गहराई में नायाब नस्ल की स्पर्म वेल्स को ढूंढा जा सकता है। ये वो इलाका है जिसको स्पर्म वेल्स और कोलेसल स्क्विड के माबैन मैदान जंग भी कहा जा सकता है, क्योंकि अब तक की दरियाफ्त शुदा स्पर्म वेल्स कहीं न कहीं कोलेसल स्क्विड के हमलों का निशाना बनती नजर आई हैं। अगर हम मजीद गहराई में जाएं तो 3800 मीटर नीचे हमें टाइटैनिक का मलबा देखने को मिलेगा, जो कि 15 नवंबर 1912 को एक बर्फानी तोदे से टकराकर गर्काब हो गया था। और तकरीबन यही समुंदर की औसत गहराई है, लेकिन समुंदर बेशुमार जगहों से इससे भी मजीद गहरा है। 4000 मीटर के बाद पानी का दबाव 11000 पर स्क्वायर इंच रिकॉर्ड किया गया है। इस जोन में अजीब किस्म की समुद्री मखलूकात का राज है। 6000 मीटर के बाद हेडल जोन की शुरुआत होती है। हेडल जोन बहुत सी खाइयों पर मुश्तमिल इलाका है और यहाँ भी जिंदगी मुख्तलिफ सूरतों में मौजूद है। इस जोन में पानी का प्रेशर जमीन पर खड़े होने से 1100 गुना ज्यादा है। ये इतना ही है अगर आप किसी डाक टिकट के ऊपर हाथी को खड़ा कर दें या किसी अकेले आदमी के सर पर 100 ट्रेन के डब्बे लाद दें। इस जोन में अगर आप बगैर किसी हिफाजती इंतजाम के दाखिल होते हैं तो आपके जिस्म के तमाम अज्जा सेकंड्स में टुकड़ों में बिखर जाएंगे। इसके बाद 6500 मीटर वो रेंज है जहां अब तक DSV रिसर्च सबमरीन जा सकी है, जिसको टाइटैनिक की तलाश के लिए भेजा गया था। मजीद 8848 मीटर नीचे जाने पर हम माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के बराबर सफर कर चुके होंगे और इस जोन में अगर माउंट एवरेस्ट को रखा जाए तो वो बाआसानी समुंदर की गहराई में समो जाएगा। मजीद 2000 मीटर गहराई में जाने से हमें वो मुकाम मिलेगा जहां जेम्स कैमरसन 2012 में एक छोटी सबमरीन की मदद से पहुंचे थे। जेम्स कैमरसन एक कैनेडियन फिल्म मेकर हैं जिन्होंने मशहूर फिल्में न सिर्फ लिखी हैं बल्कि प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी की हैं। जेम्स कैमरसन समुद्री दुनिया को एक्सप्लोर करने का शौक भी रखते हैं। इसके बाद समुंदर का वो आखिरी मकाम आता है जहां अब तक इंसान जिस्मानी तौर पर पहुंच सका है। 1960 में 2 लोग डॉन वाल्श और जैक पिकार्ड एक सबमरीन की मदद से 10,916 मीटर की गहराई तक पहुंचे थे। इनको इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए 5 घंटे का वक्त लगा और वो बामुश्किल 20 मिनट ही गुजार सके होंगे कि इनकी सबमरीन का एक शीशा क्रैक हो गया, जिसके बाद इनको 10,916 मीटर पर ही अपना मिशन रोक कर वापस जाना पड़ा। इसके बाद 10,980 मीटर का पॉइंट आता है। इसकी गहराई का अंदाजा ऐसे लगा लें कि 10,980 मीटर की बुलंदी तक कमर्शियल जहाज प्रवास कर सकते हैं। और जब कभी आप जहाज पर बैठें तो जमीन की तरफ देखकर इस गहराई का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। मजीद 14 मीटर नीचे जाने पर हम समुंदर के अब तक के दरियाफ्त शुदा गहरे तरीन हिस्से को छू लेंगे। समुंदर का ये हिस्सा चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है, पर साइंसदान इस बात पर मुतफिक हैं कि समुंदर इससे भी मजीद गहरा है और इन गहराइयों को अभी ढूंढना बाकी है। साइंसदान अभी तक सिर्फ 5% समुंदर को ही डिस्कवर कर सके हैं, बाकी 95% हिस्सा अभी तक हमारे लिए एक पहेली की मानद है। हम उम्मीद करते हैं हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।